سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام گفتگو خاموش سنتے رہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ آپ گفتگو خاموشی کے ساتھ سماعت فرماتے اور کسی کی بات کو آپ بیچ میں سے کاٹا نہیں کرتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اطمینان سے کسی کی بات سن نہیں پاتے۔ اللہ کرے اس سنت پر ہم عمل کریں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام گفتگو خاموش سنتے رہے۔ جب عتبہ اپنی تقریر کر کے خاموش ہوا تو حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی سورہ حامیم سجدہ آپ نے تلاوت فرمائی، اور تلاوت کرتے کرتے جب سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 13 کی آپ نے تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر وہ کافر منہ پھیریں تو آپ فرما دیجئے میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک زوردار آواز کڑک سے، جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی۔ تو جب اس آیت پر آپ پہنچے تو عتبہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا اور آپ کو رشتہ اور قرابت کے واسطے سے قسم دلائی اور ڈر کر اپنے گھر بھاگ گیا۔ جب قریش اس کے مکان پر پہنچے تو اس نے تمام واقعہ بیان کر کے کہا، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نہ وہ شعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، میں ان چیزوں کو خوب جانتا ہوں۔ میں نے ان کا کلام سنا، جب انہوں نے آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا پڑھی تو میں نے ان کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں قسم دی کہ بس کریں، تم جانتے ہی ہو کہ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے، ان کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں تم پر عذاب نازل نہ ہونے لگے، مگر افسوس اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود عتبہ بن ربیعہ ایمان نہ لایا۔ بس یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہمارے استاد محترم اکثر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا۔ حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب، استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین، آپ اکثر یہ کہتے ہیں یہ دعا مانگا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اے اللہ ہمیں حق دکھا، یعنی حق کو ہم حق سمجھیں اور پھر ہمیں اس حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا۔ اے اللہ باطل کو ہم باطل سمجھیں اور باطل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ اے ہمارے رب چیزوں کی جیسی حقیقت ہے ویسی ہمیں دکھا، یعنی پہچان حاصل ہو اور چیزوں کی حقیقت کو ہم سمجھیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ اتنا جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لایا، تو حق تو دیکھ لیا اس نے لیکن حق کا اتباع نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے، یعنی قوم عاد و سمود کے رسول ہر طرف سے آتے تھے اور اس قوم کی ہدایت کی ہر تدبیر عمل میں لاتے تھے اور انہیں ہر طرح نصیحت کرتے تھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی قوم عاد و سمود کے کافروں نے کہا انبیاء کے جواب میں، لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، وہ بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، بجائے آپ کے، کیونکہ آپ تو ہمارے مثل آدمی ہیں۔ کافروں نے، قوم عاد اور سمود کے کافروں نے اپنے نبیوں سے یہ کہا،
کہ اگر اللہ کو ہدایت دینا مقصود ہوتا تو فرشتے نازل کرتا، آپ کو کیوں بھیجا؟ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ یعنی کافروں نے کہا کہ جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر قوم عاد کا ذکر بھی ہے، سمود کا بھی ذکر ہے، اور سارے کافروں کا ذکر ہے کہ قوم عاد، سمود اور دیگر قوموں کے کافروں نے اپنے نبیوں سے یہ کہا، جب انہوں نے ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے فرشتے کیوں نہیں اتارے، آپ تو ہمارے جیسے ہیں، آپ جو لے کر آئے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اب آگے قوم عاد کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا عَادٌ، تو وہ جو عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قوی اور شہزور تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طاقت سے عذاب کو ہٹا سکتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا، اور کیا انہوں نے نہ جانا، أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے۔ یعنی قوم عاد نے غرور کیا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو فرمایا کیا وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے قوی ہے، تو یہ اس کے عذاب کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ہماری آیتوں کا وہ انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں۔ وہ آندھی بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور بارش کے بغیر آئی۔ عام طور پر جب آندھی چلتی ہے تو ساتھ میں بارش بھی ہوتی ہے، لیکن ان پر جو آندھی آئی وہ بہت زیادہ ٹھنڈی تھی اور بغیر بارش کی تھی۔ تو یہ جو پیچھے ذکر تھا کہ مثل صاعقۃ عاد و سمود، جیسے عاد و سمود پر کڑک آئی، تو یہاں کڑک سے مراد وہ آندھی ہے جس میں زوردار گرج تھی اور کڑک تھی جو قوم عاد پر آئی۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اور رہے سمود، اور بہرحال سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، انہیں ہم نے راہ دکھائی اور نیکی اور بدی کے طریقے ان پر ظاہر فرمائے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر انہوں نے اختیار کیا۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا سزا ان کی کیے کی، یعنی ہولناک آواز کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئے۔ انہوں نے جو شرک کیا تھا، نبی کو جھٹلایا تھا اور گناہ کیے تھے، اس کی سزا میں انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے تھے۔ یعنی صاعقہ کڑک کے اس ذلت والے عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے
مومنین کو بچا لیا گیا۔ یہ وہ مومنین تھے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ڈرتے تھے، شرک سے ڈرتے تھے، اعمال خبیثہ گندے اعمال سے ڈرتے تھے، ایک پاکیزہ انہوں نے زندگی گزاری تو اللہ کے عذاب سے وہ محفوظ رہے۔ سورہ حامیم سجدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔